نفس امارہ ہے میں بھی اس سے خالی نہیں ہوں. پھر کرتے کرتے نفس لوامہ اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہیں. پھر انسان کس نفس میں ڈوب جاتا ہے؟ نفس امارہ. قیامت والے دن مومنین کو اللہ کیا کہہ کر بلائے گا؟ نفس مطمئنہ کہہ کر بلائے گا. اب ہم آتے ہیں نفس کے حوالے سے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس نفس کی بات کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ کل یہ نفس کی بات کو خاص کر آپ نے فوکس کرنا ہے. اسی کے اوپر کل کا جو لیکچر نمبر 2 ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دی. نفس کے 3 حصے ہیں. یہ جو نفس ہمیں دی ہے نفس کے 3 حصے ہیں. یہ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ 3 نفس کے حصے کون سے ہیں؟ ایک نفس کا حصہ ہے جسے نفس امارہ بولا جاتا ہے. نفس امارہ یہ وہ نفس کا حصہ ہے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. ہمارے اندر جو وسوسے پیدا نہیں ہوتے اور ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے میکانزم انسان کے اندر ہی رکھا ہوا ہے. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں شیطان نہ بھی ہوتا تو انسان کو بہکانے کے لیے نفس امارہ بہت ہی. دوسری جو نفس کا حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ وہ خدا کا شکر اللہ نے ہمیں یہ نفس دی ہوئی ہے. یہ حصہ نفس کا حصہ دیا ہوا ہے. نفس لوامہ جو ہے اسے کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتی ہیں. ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن پھر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے وہ گناہ ہو گیا, میں نے فلاں جگہ جھوٹ بولا, ناپ تول میں کمی کر دی, مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. بہت بڑا تحفہ ہے. اور میں آپ کو یہاں بات بتاتا جاؤں, کوشش کریں اللہ سے دعا کرتے رہیں یہ نفس لوامہ جو ہے ریپروچنگ سیلف, جو انسان کو ملامت کرتی ہے, یہ کبھی مرنے نہ پائے. جب نفس لوامہ مر جاتی ہے پھر انسان کے اندر حیا نہیں رہتی. پھر وہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, میرے نبی نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرے. اب آپ اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے آ گیا. جس میں حیا نہ رہے, وہ حیا کب ختم ہوتی ہے؟ جب نفس لوامہ اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہ کوشش کریں اپنے دوست وہ بنائیں جو اللہ والے ہوں. اپنے آپ کو بیڈ کمپنی میں جانے نہ دیں, کیونکہ جو بیڈ کمپنی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کی کس نفس کو مارتی ہے؟ نفس لوامہ کو مارتی ہے. او چل یار کچھ نہیں ہوندا, چل یار کچھ نہیں ہوندا. پھر کرتے کرتے نفس لوامہ اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہیں. پھر انسان کس نفس میں ڈوب جاتا ہے؟ نفس امارہ میں ڈوب جاتا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کو گناہوں پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. اس لیے نفس لوامہ جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے. ابھی تیسری نفس کی طرف بات کرتا ہوں, اس پر پہنچے تو کمال ہو جائے. نفس امارہ کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اب سب کو پتا ہوگا. وہ زلیخا والا واقعہ جتنا بھی تھا, اب وہ پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. وہ کیا کہے, انہوں نے نفس امارہ کا ذکر کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نفس امارہ سے خالی نہیں ہوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں وما ابرئ, وما ہوتا ہے نہیں, ابرئ ہوتا ہے مطلب فری فرام دیٹ. نفس امارہ ہے میں بھی اس سے خالی نہیں ہوں. کون سی نفس امارہ؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. سو کہتے ہیں گناہ اور بے حیائی کو, کہ یہ وہ نفس ہوتی ہے جو انسان کو کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہے. بچاتا کون ہے؟ آگے میرے پیغمبر نے, اس پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے. بچاتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اللہ بچانا چاہے تو بچائے, نہیں تو نفس امارہ سے اتنی طاقتور ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ بھی تبھی بچائے گا نا جب اس کے اندر نفس لوامہ کام کر رہی ہوگی.
جب ان ادر ورڈز کہتے ہیں نا اس بندے کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے، کہتے ہیں نا وہ ضمیر کا مرنا کس نفس کا ختم ہونا ہے؟ نفس لوامہ کا ختم ہونا ہے، ریپروچنگ سیلف کا، کہ جو انسان کو ملامت کرے۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے نفس لوامہ کے بارے میں؟ یہ ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں سورۃ القیامہ میں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اللہ کہہ رہا ہے، قسم کھا رہا ہے اللہ، اور یہ میں نے اپنے پہلے سیشن میں بولا تھا کہ اللہ جب کس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح کا ناقص تو ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے اس نفس کی جو کون سی نفس؟ نفس لوامہ، جو انسان کے اندر ملامت پیدا کرتی ہے۔ اب تیسری جو چیز ہے جو فلاح کے تصور میں کل کام آئے گی، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہو، یہ وہ نفس کا حصہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے، علی نہیں ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ نفس لوامہ اتنی سٹرونگ ہو، شہیدوں کی، صالحین کی، صدیقین کی، اولیاء اللہ کی، متقیوں کی، کہ وہ پھر کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ پڑھتے ہیں نا، اے نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ اب انسان کو انسان نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذات سے پکار رہا ہے۔ غور کیجئے گا، انسان کی جو ایکچول اصل ہے وہ اس کا جسمانی وجود تو ہے، لیکن جو اصل ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے وہ اس کی ذات ہے، جسمانی ساخت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سے زیادہ خوبصورت مخلوق بنا سکتا ہے جسمانی طور پر، لیکن جو اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے ذات کے اعتبار سے وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ ایویں اللہ نے فرشتوں سے ہمیں سجدہ نہیں کروایا۔ اللہ کا کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ نفس مطمئنہ کے دو فنکشن ہیں، دو کوالٹیز ہیں۔ ایک تو یہ انسان کا، پھر یہ میں کہوں گا یہ لیول ہے، انسان کا، ایک مومن کا وہ لیول ہوتا ہے جب وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یہ وہ مقام آتا ہے۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی جب انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں گی۔ دیکھو اللہ یہاں انسان کہہ کے نہیں کہہ رہا انسان کو بلا رہا، نفس مطمئنہ کہہ کے ہمیں بلا رہا ہے، یعنی کہ قیامت والے دن مومنین کو اللہ کیا کہہ کر بلائے گا؟ نفس مطمئنہ کہہ کر بلائے گا۔ یہ وہ تیسرا نفس کا درجہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔